نقیب ہندوستان حضرت علامہ الحاج نثار احمد صاحب غلام مصباحی کی نظامت، شاعر ہندوستان حضرت الحاج عبدالوکیل صاحب غلام کی بہترین نعت خوانی، الحاج سلیم نابینا صاحب کی بہترین نعت خوانی، حضرت حافظ و قاری ذاکر صاحب غلام کی بہترین خطابت اور دیگر مقدس علماء کرام کے خطاب سے آپ نے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کیا ہے۔ صبح کے 1:30 بجنے والے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ابھی آپ لوگوں کا 12 نہیں بجا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، چونکہ یہ مہینہ ربیع النور شریف کا چل رہا ہے۔ حضور نعمت العلماء نے فرمایا یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ عید سی سو عید ہو قربان میری قبر پر، کہ وہیں دیکھیں گی آنکھیں روح انور آپ کا۔ یہ مومن کی زندگی کی معراج ہے۔ آج کا یہ جلسہ نبی کی ولادت کی خوشی کا بھی جلسہ ہے، اور خانہ خدا کی تعمیر کا بھی جلسہ ہے۔ آج ہم اور آپ یہاں پر برادری کی محبت میں نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جمع ہوئے۔ تو جتنے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بیٹھے ہیں، ذرا ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ، اور ذرا محبت سے بول دیں الحمدللہ۔ دنیا کا دستور ہے، انسان آتا پہلے ہے، اس کی ولادت کی خوشی بعد میں منائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آیا نہیں ہو اور اس کی ولادت کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کوئی قبر میں چلا گیا ہو پھر بھی اس کی ولادت کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ دستور یہی ہے، جب تک زندہ ہے ولادت کی خوشی، اور جب قبر میں چلا گیا تو 40واں شروع، چہلم شروع، برسی شروع۔ مگر ہمارے اور آپ کے نبی کی شان و شان ہے کہ نبی آئے نہیں ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء نبی کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی جب آ گئے تو ساری دنیا نبی کا میلاد پڑھ رہی ہے، اور آقا آج قبر میں آرام کر رہے ہیں، پھر بھی سارا جہان نبی کا میلاد پڑھ رہا ہے۔ میرے امام نے یوں کہا، زمانے کو در سے وفا دیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ایسا بھی نہیں ہوا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس خاکے گیتی پر اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لائے، مگر یہ اسلام آمنہ کے لال پر مکمل ہوا۔ ایسا نہیں ہوا کہ حضرت ابراہیم آئے نہیں اور زمانے نے ابراہیم کا کلمہ پڑھ لیا ہو۔ ایسا بھی نہیں ہوا حضرت اسماعیل آئے نہیں، لوگوں نے اسماعیل کا کلمہ پڑھ لیا ہو۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ موسیٰ آئے نہیں ہو اور لوگوں نے موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہو۔ آدم آئے پہلے ہیں، زمانے نے ان کا کلمہ بعد میں پڑھا ہے۔ نوح آئے پہلے ہیں، زمانے نے ان کا کلمہ بعد میں پڑھا ہے۔ ابراہیم آئے پہلے ہیں، زمانے نے ان کا کلمہ بعد میں پڑھا ہے۔ عیسیٰ اور موسیٰ آئے پہلے ہیں، دنیا نے ان کا کلمہ بعد میں پڑھا ہے، مگر آمنہ کے لال ابھی آئے بھی نہیں ہے۔ مدینے میں طب اول حمیری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ شان دنیا میں واحد میرے مصطفیٰ کی شان ہے، یہ شان تنہا آمنہ کے لال کی شان ہے، یہ شان تنہا مدینے والے مصطفیٰ کی ہے۔ آقا آئے نہیں ہے، آقا
کا ذکر توریت میں آ گیا ہے، آقا کا چرچا انجیل میں آ گیا ہے، اتنا چرچا کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اے لوگوں جو نبی آنے والے ہیں ان کا اخلاق ایسا ہوگا، ان کا کردار ایسا ہوگا، ان کی مسجد ایسی ہوگی، ان کا کعبہ ایسا ہوگا، ان کی امتی ایسی ہوگی۔ صاحب پوری دنیا نبی کی آمد کے انتظار کی خوشیاں منا رہی ہے، لوگ انتظار میں لگے ہیں۔ صاحبوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا، تبھی تو کسی نے کہا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مگر میں آپ کو نکات کی طرف نہیں لے جاؤں گا، اگر ادھر تقریر کروں تو پھر لمبی تقریر ہوگی۔ میں اپنے اس حصے کی تقریر ملک کے مختلف حصوں میں کر چکا ہوں، اخیر میں آپ حضرات کی دہلیز تک پہنچا ہوں، صرف آپ لوگ ہی مجھے یہاں پر ایک دم بالکل سیدھا رکھ سکتے ہیں، ورنہ سمجھ لیجئے صرف حضرت کا حکم تھا۔ کئی راتوں سے مسلسل جاگنے کے بعد پھر میں صبح کو اڑیسہ سے چلا، آپ حضرات کی دہلیز تک وقت سے پہنچ گیا۔ یہ مالک و مولا کا بے پناہ کرم ہے۔ سب سے پہلا پیغام جو میرا ہے وہ یہ ہے، آمنہ کے لال نے سب سے پہلا پیغام دنیا والوں کو کیا دیا؟ غور سے سنیے گا، جاننا یہ ہے نبی کون ہے۔ کیا نبی ایک مذہبی نبی صرف ہمارے نبی ہے؟ نبی صرف ایک مذہب کے نبی ہے؟ نبی صرف ایک علاقے کے نبی ہے؟ آج جب کہا جاتا ہے غیر اس بات کی فکر میں لگے ہیں، زمانے کو بتاتے ہیں لوگ کہ نبی کی زندگی سب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن ایک دھارمک پستک ہے، نبی ایک دھارمک گرو ہے۔ قرآن وہ پڑھے جو دھارمک آدمی ہو، نبی کی زندگی وہ پڑھے جو دھارمک آدمی ہو، نبی کے کردار کو وہ پڑھے جو صاحب نمازی ہو، نبی کے کردار کو وہ پڑھے جو صرف مسلمان ہو۔ لیکن آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا کیا میرا نبی صرف ایک دھارمک رہبر ہے اور دھارمک رہنما ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، محبوب اعلان کیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کے طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اب چاہے وہ امریکہ کا انسان ہو، وہ چائنا کا انسان ہو، راشیا کا انسان ہو، انڈونیشیا کا انسان ہو، سائنٹسٹ ہو، تاریخ داں ہو، جغرافی داں ہو، عالم ہو، مولانا ہو، دنیا کا کوئی ویکتی ہو، آمنہ کے لال تو سب کے لیے پیغمبر بن کر آئے ہیں، سب کے لیے رہبر بن کر آئے ہیں۔ خوب غور سے سنیے گا، 2 سے 3 منٹ پہلے اس گفتگو کو سنیے، پھر میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آج کا کوئی انسان آپ سے کہتا ہے اللہ نے نبی کا میلاد پڑھا ہے، قرآن میں میلاد کا ثبوت ہے، آپ اس سے کہیے میلاد کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ میلاد کہتے ہیں پیدائش کے ذکر کو، میلاد کا معنی ہی ہے پیدائش، میلاد النبی یعنی نبی کی پیدائش کا ذکر، یوم میلاد النبی نبی کی پیدائش کا دن، برتھ ڈے یعنی پیدائش کا دن۔ خوب غور سے سنیے گا صاحبوں، ہر گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، بیٹا پیدا ہو اللہ ایک رحمت نازل فرماتا ہے، بیٹی پیدا ہو اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ لیکن یاد کیجئے گا جب نبی نے کہا بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اللہ ایک رحمت نازل فرماتا ہے، اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، تو آج ساری دنیا اپنے بچوں کی ولادت کی خوشی مناتی ہے۔ ہر بچہ اپنے اس زمانے میں اپنی ولادت کی خوشی مناتا ہے، چاہے اسکول ہو، کالج ہو۔ آج تک کبھی آپ نے کسی مولوی صاحب کو فتویٰ دیتے سنا ہے کہ بیٹے کی ولادت کی خوشی منانا فضول خرچی ہے، یہ بدعت ہے، اسے تم کیوں مناتے ہو؟ آپ کہیں گے مولانا میرا بیٹا میری زندگی میں خوشی کا چراغ بن کر کے آیا ہے، اس لیے میں اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی میں ولادت کی خوشی مناتا ہوں، وہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، وہ میری زندگی کا سہارا ہے۔ مگر اے مالک و مولا تیرے حبیب کے بارے میں زمانے کا کیا خیال ہے؟ رب
حبیب فرماتا ہے دنیا والوں، دنیا کا ایک بیٹا ایک خاندان کا سہارا بن کر آیا ہے، آمنہ کا لال تو پوری کائنات کا سہارا بن کر آیا ہے، پوری کائنات کا سہارا بن کر آیا ہے۔ جب رب محبوب کا میلاد پڑھتا ہے تو یوں کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہیں پہ کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، کہیں پہ کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ جب رب میلاد پڑھتا ہے تو کہتا ہے لوگوں میں نے محبوب کو شاہد اور مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اب مجھے ٹھہر کر کہنے دو، ایک بیٹا ایک گھر کے لیے رحمت بن کر آتا ہے تو سارا گھرانہ خوشیاں مناتا ہے، مگر اے رب تو نے محبوب کو کتنے گھروں کے لیے رحمت بنایا؟ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے محبوب کو ایک گھر کے لیے نہیں، دو گھر کے لیے نہیں، ایک ضلع کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک خطے کے لیے نہیں، ایک جہان کے لیے نہیں، بلکہ دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے ایک بیٹے کی آمد کی خوشی ایک گھرانہ مناتا ہے، نبی کی آمد کی خوشی ساری دنیا مناتی ہے، ساری دنیا مناتی ہے۔ تبھی تو کہا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ صاحبوں یاد رکھیے گا، خوب زندگی میں اس بات کو یاد رکھے، نبی کی ولادت کی خوشی منانا دولت جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون۔ جب خدا کا فضل تیرے اوپر ہو، خدا کی رحمت کا نزول تیرے اوپر ہو تو تم خوشیاں مناؤ۔ کیا مناؤ؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے کیا مناؤ؟ خوشیاں مناؤ۔ بتاؤ نبی سے بڑی رحمت دنیا میں کوئی ہے؟ اچھا اگر کوئی کہتا ہے کہ زندوں کی خوشی مناؤ مردوں کی کیوں مناتے ہو، تو صاحب میرا نبی تو کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ سنیے گا، کہتا ہے اگر زندہ ہے تو دفن کیوں کر دیے؟ سمجھ رہے بات؟ زندہ ہے تو دفن کیوں کر دیے؟ تو پوچھئے کیا دفن ہونے والا زندہ نہیں ہوتا؟ پوچھے گا کیسے؟ کہا دنیا میں جتنے لوگ شہید ہوئے سب زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا اعلان قرآن کرتا ہے، ان کی زندگی کا اعلان قرآن کرتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ تو جب شہید رتبے میں نبی سے چھوٹا ہے، جب چھوٹا قبر میں رہ کر کے زندہ رکھ سکتا ہے تو بڑا قبر میں رہ کر مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر پوچھے گا، کہے گا نہیں، تو کہنا بے وقوف، اگر نبی زندہ نہیں ہوتے تو ہماری قبروں میں کون آتا؟ ہماری قبروں میں کون آتا؟ نبی کا آنا بتا رہا ہے میرا نبی کل بھی زندہ تھا، میرا نبی آج بھی زندہ ہے۔ میرے امام نے تو قسم یاد کر کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اس لیے ہم ان کے غلام کل بھی آقا کے میلاد کی خوشی مناتے تھے، آج بھی آقا کے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں۔ ایک دن ہم منانے والے نہیں ہے کہ ایک دن منا کر کے چھوڑ دیں گے، نہیں صاحب، ہمارا معاملہ تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ ذرا ان دونوں بچوں کو جگہ دیجئے، بہت اچھی نیند آ رہی ہے۔
بیٹا پاؤں نیچے کرو, اطمینان سے بیٹھو, میں جانتا ہوں خوب اچھی طرح. صاحبوں آؤ ذرا سا یہ پتہ لگایا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکے گیتی پر آئے کیوں. قرآن کہتا ہے یعلم الکتاب والحکمہ, یہ نبی اس لیے آئے تاکہ یہ تجھے کتاب سکھلائے, یہ نبی اس لیے آئے تاکہ یہ نبی تجھے حکمت سکھلائے, یہ نبی تجھے کتاب کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں, یہ نبی تجھے حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں. اے آمنہ خاتون, میرے نبی آئے تو پہلا پیغام نبی نے زمانے کو کیا دیا؟ حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے دنیا والوں جب میرا یہ لخت جگر اس زمین پر آیا تو آتے ہی میرے شہزادے نے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا ہے. رکھ کر سب سے پہلا کام جو نبی نے کیا وہ زمین پر سجدہ کیا ہے, اور سجدہ کر کے نبی نے پڑھا ہے اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اب مجھے ٹھہر کر کے کہنے دو یا رسول اللہ آپ زمانے کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو دنیا والوں میرے اور آپ کے پیغمبر نے اس زمین پر آنے کے بعد جو ساری دنیا کے انسانوں کو پہلا پیغام دیا وہ یہ دیا, یہ لوگوں یہ زندگی عیش و عشرت کے لیے نہیں ملی ہے, یہ زندگی مال و دولت جمع کرنے کے لیے نہیں ملی ہے, یہ زندگی شراب خانے میں گزارنے کے لیے نہیں ملی ہے, یہ زندگی جوا کھانے میں گزارنے کے لیے نہیں ملی ہے, یہ زندگی ملی ہے خدا کی بندگی کرنے کے لیے ملی ہے, خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے ملی ہے, یہ پیشانی مالک و مولا کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے ملی ہے. یہی وجہ ہے قرآن نے 40 سال بعد کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اور آمنہ کے لال نے پیدا ہوتے ہی کہا یہ زندگی ملی ہی اس لیے ہے تاکہ خدا کی عبادت. تو زندگی کس لیے ملی ہے؟ بندگی کے لیے. کس لیے ملی ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر پورا مجمع بولے زندگی کس لیے ملی ہے؟ زندگی کس لیے ملی ہے؟ بندگی کے لیے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے نبی نے پہلا پیغام کیا دیا تو پہلا پیغام میرے نبی نے خدا کی عبادت کا دیا ہے, بندگی کا دیا ہے. یہ نبی کی زندگی کا پہلا پیغام ہے. آؤ ذرا اور قریب ہو جاؤ لوگوں, آج ہم اپنے بچوں کو موٹو پتلو کا قصہ نہ سناؤ, اپنے بچوں کو دنیا جہان کے داستان نہ سناؤ, اپنے بچوں کو واٹس ایپ اور فیس بک کی وادی میں نہ ڈباؤ, اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی سیرت سناؤ, آمنہ کے لال کا کردار سناؤ, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیٹھا کر بتاؤ بیٹا تو 10 سال کا ہو کر نماز نہیں پڑھتا ہے, تو 20 سال کا ہو کر نماز نہیں پڑھتا ہے, بیٹا تو جوان ہو گیا مگر جس رب نے پیدا کیا اس رب کی بندگی نہیں کرتا ہے. اے بیٹا بتا ایمانداری سے, اگر تو جس کمپنی میں کام کرتا ہے اگر اس کا وفادار نہ ہو تو تیرا مالک تیری سیلری بند کر دے گا, لیکن تیرے رب نے تجھے بندگی کے لیے پیدا کیا. نہ تو فجر کی نماز پڑھتا ہے, نہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے, نہ عصر و مغرب عشاء کی نماز پڑھتا ہے, لیکن بتا کبھی تیرے رب نے ہوا بند کیا ہے, کبھی تیرے رب نے پانی بند کیا ہے, کبھی تیرے رب نے کھانا بند کیا ہے, کبھی تیرے رب نے تیرے اوپر رزق کا دروازہ بند کیا ہے؟ سوچ, اگر بندہ بندے کا وفادار نہ ہو تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. ہم خدا کے وفادار نہیں, پھر بھی رب نے ہمیں اپنا بنا کر کے رکھا ہے. اے اسلام کے شہزادوں آؤ ذرا سا سنو, نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ کیوں نبی نے پہلا پیغام زمانے کو نماز کا دیا؟ آقا کی ولادت کی خوشی, تبھی تو آقا کریم فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اے لوگوں ہم نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچائیں گے تو کون پہنچائے گا؟ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ ہے, ایک نوجوان ایک پڑھی لکھی عالمہ لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے, دیوانہ ہو جاتا ہے, اس لڑکی کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اس عالمہ لڑکی نے مڑ کر دیکھا, کہا نوجوان میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ نوجوان بول پڑا اے شہزادی میں تیرے حسن کا دیوانہ ہوں, میں تیری زلفوں کا مستانہ ہوں, اس لیے میں تیرے پیچھے پڑ گیا ہوں تاکہ تو مجھے مل جائے. اس باوفا لڑکی نے کہا اے نوجوان
नौजवान मैं ने सुना है जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी बात को मान लेता है। कहा हाँ, कहा मेरी एक बात तू मान ले, मैं तेरी हो जाऊंगी, तू मेरा हो जाएगा। नौजवान ने कहा बता वो तेरी एक बात क्या है? कहा सुन, उमर इब्ने खत्ताब के पीछे मस्जिद नबवी शरीफ में चला जा और 40 रोज बाद जमात के पीछे नमाज पढ़ ले, 40 रोज बाद आना, मैं तेरी हो जाऊंगी, तू मेरा हो जाएगा। और से सुनिएगा शहजादों, हम अपने बच्चों को नमाज का तोहफा नहीं देते, हम अपनी बेटियों को नमाज का तोहफा नहीं देते, हम अपनी बीवियों को नमाज का तोहफा नहीं देते। छोटे छोटे बच्चों से कहिए बेटा तू नमाजी बन जा, हम तेरे लिए ये गिफ्ट देंगे। बेटा तू, तेरी आज पैदाइश का दिन है, बेटा हम तेरी खुशी लिए हर चीज लाने को तैयार है। बेटा आज से तू खुदा की बारगाह में सर को झुकाने वाला हो जा। और से सुनिएगा, बेटा बिगड़ जाए लोग ताबीज लिखवा लेते हैं, बेटी बिगड़ जाए ताबीज लिखवाने के लिए चले जाते हैं, बीवी का किरदार खराब हो जाए साहब आत्महत्या कर लेते हैं। इंसान चार जानिब से परेशान है, ताबीज के भरोसे आपकी जिंदगी कब तक कटेगी? क्यों नहीं आप अपनी जिंदगी में किरदार मुस्तफा के चराग को जलाइए। और से सुनिएगा, उस लड़की ने तो उस मनचले नौजवान को इतना ही कहा, जा उमर इब्ने खत्ताब के पीछे 40 रोज नमाज पढ़ ले। जब उस नौजवान ने कहा नमाज ही की तो बात है, कहा हाँ, निकल पड़ा मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने गया है। उसे क्या पता था कि मैं उस उमर के पीछे नमाज पढ़ने आया हूँ। जो उमर मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़ा होता है तो मकामे नेहावंद में सहाबाए कराम को देख लेता है। वो उमर भला मुसल्ले पे खड़े होकर मुक्तदियों के दिलों को कैसे नहीं देख लेगा। हजरत उमर के पीछे जब इसने नमाज पढ़नी शुरू की है, क्या पता था हजरत उमर जैसा इमाम हो, फिर जमाना नमाज पढ़ रहा हो, फिर उसकी जिंदगी में कुदरत रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हजरत उमर की दुआ रंग लाती है। 20 दिन होते होते नौजवान तमाम गुनाहों से तौबा कर लेता है, निगाहें नीची है, इबादत रियासत में मशगूल है। 40 दिन होते होते अब इसकी निगाहों में ज़ुल्फ़े जमाले मुस्तफा बसा हुआ है। अब जब 40 दिन के बाद मस्जिद से ये निकला है, तमाम गुनाहों से तौबा कर चुका है, इस्लामी शहजादा बन चुका है, साहब गुनाह से पाक साफ होकर मस्जिद से निकला है। जब उस रास्ते से गुजरा है तो औरत भी, वो लड़की भी जहाँ पे उसने मिलने का वादा किया था खड़ी है। कहीं ऐसा न हो कि नौजवान मुझे बेवफा समझ ले, खड़ी होकर इंतजार कर रही है। अब जब ये नौजवान गुजरा है तो निगाहें नीची है, गुजरता चला गया है। लड़की ने दामन को थामा, पूछा ये नौजवान क्या मेरा हुस्न खत्म हो गया है, मेरा जमाल खत्म हो गया है, भूल गए क्या मैं वो शहजादी नहीं हूँ जिसके पीछे तू हमेशा पड़ा रहता था। शहजादा बोल पड़ा, ऐ बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, तूने मुझे उमर तक पहुँचाया है, उमर ने मुझे मुस्तफा जाने रहमत तक पहुँचा दिया है। ऐ बहन अब इस दिल में दुनिया के गुनाह का ख्याल नहीं रह गया, किसी के हुस्न जमाल का ख्याल नहीं रह गया। क्यों? इसलिए कि अब इन आंखों में तो जमाले मुस्तफा बस गया है। मेरे इमाम कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खाद से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, तेरे सामने यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई बोले मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी है जिनके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। अल्लाह अल्लाह, जब ये आशिक पलटा है, सारी गुनाहों से तौबा करके पलटा है, नमाज का मोजेज़ा बनकर के पलटा है, नमाज का फैजान बनकर पलटा है, कहता है बहन एक बात तो बता दे, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, तेरा मुजरिम था,
تو चाहती तो सजा देती, तू चाहती तो उमर इब्ने खत्ताब से बोलकर फांसी के फंदे पे चढ़ा देती, मगर ये बहन तूने ऐसा नहीं किया, तूने मुझे उमर के पीछे नमाज पढ़ने के लिए भेज दिया। बहन बता वजह क्या है? पढ़ी लिखी आलिमा ने कहा, ऐ नौजवान सुन, मैं एक पढ़ी लिखी आलिमा हूँ, मैंने कुरान अजीम का मुताला किया है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। मैंने सोचा अगर आज तुझे डांट कर भगा दूं, आज मेरे पीछे पड़ा है, कल किसी और लड़की के पीछे पड़ेगा, परसों किसी और लड़की के पीछे पड़ेगा, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करेगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं कुरान ने जिस इलाज को का इंतखाब किया है, मैं भी तेरा उसी नमाज से इलाज कर दूं। मैंने सोचा तुझे नमाजी बना दूं। जब तू नमाजी बन जाएगा, शराब पीने से तौबा कर लेगा, जुआ खेलने से तौबा कर लेगा, ज़ना करने से तौबा कर लेगा, माँ बाप को सताने से तौबा कर लेगा, बड़ों की इज्जत करने वाला बन जाएगा, छोटों से प्यार करने वाला बन जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में बताया है हर गुनाह का एक इलाज है, और उस इलाज का नाम है नमाज। क्या नाम है? हर गुनाह के इलाज का क्या नाम है? नमाज। इसलिए आप चाहते हैं आपकी औलादें गुनाहों से बचे, आप चाहते हैं आपकी बेटियां गुनाहों से बचे, आप चाहते हैं आपकी औलादें जवान होकर शराबी जुआरी न बने, आप चाहते हैं आपकी बेटियां बड़ी होकर किसी आवारा लड़के के साथ न भागे, तो आप अपने बेटों को भी नमाजी बनाइए, बेटियों को भी नमाजी बनाइए, खुद भी नमाजी बनिए साहिबों। क्यों? इसलिए कि मस्जिद तो बना दी सब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, परसों में नमाजी बन न सके। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद, दुनिया में आने का मकसद एक है, और उस मकसद का नाम है, जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, उस मकसद का नाम है नमाज। और नमाज होगी कब? जब मस्जिद बनेगी। जोर से बोल दीजिए, मस्जिद बनेगी, मस्जिद बनेगी तब 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 तब। अच्छा एक बात बताइए, माइक ऑपरेटर साहब इको कम कर दीजिए और मेन मशीन से वॉल्यूम बढ़े रहने दीजिए, इको कम कीजिए, हाँ, ताकि मेरी आवाज लोगों को समझ में आए। अब जरा गौर से सुनिएगा साहिबों, ये बताइए क्या खुदा नमाज का मुहताज है? क्या खुदा आपके सजदे का मुहताज है? क्या अल्लाह मस्जिदों का मुहताज है? अगर अल्लाह चाह दे तो आपने देखा होगा रातों रात कितनी जगहों पे मस्जिदें बन गई हैं। साहब अल्लाह चाह दे तो हर बस्ती में एक एक मस्जिद बना दे, एक एक मस्जिद उतार दे। अल्लाह के नबी की आमद से पहले इबादत के लिए जगहें मखसूस थी, मगर जब नबी ने जमीन पर सजदा किया तो अल्लाह ने पूरी दुनिया की जमीन को मस्जिद बना दिया। अब जहां चाहे बंदा सजदा करे। ए लोगों याद रखना, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, सारी बिल्डिंगें एक तरफ, और रब की रजा के लिए जो मस्जिद बना दोगे वो दौलत एक तरफ। आपके गांव में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी और मुल्क में भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। ताजमहल भी बनाने वाले ने बना दिया, लाल किला भी बनाने वाले ने बना दिया, मगर ईमानदारी से बताओ तेरी बस्ती में 10 लाख की बिल्डिंगें होंगी, 15 लाख की बिल्डिंगें होंगी, 20 लाख की बिल्डिंगें होंगी। ईमानदारी से बताओ बरोज़े महशर ये 20 लाख की बिल्डिंग नहीं जाएगी, 16 लाख की बिल्डिंग नहीं जाएगी, 10 लाख की बिल्डिंग नहीं जाएगी। लेकिन आपने एक टेलर ईंट लगाकर मस्जिद की एक दीवार खड़ी कर दी और मस्जिद की तामीर हो गई, तो कल बरोज़े महशर ये मस्जिद जरूर मैदान महशर में आएगी। रब कदीर फरमाएगा, मस्जिदों जन्नत में चली जाओ। सुनिएगा, जो पुरानी थी वो भी जाएगी और जो नई बनेगी, अरे बोलिए जरा जोर से, जो नई बनेगी वो भी जाएगी। मस्जिदों जन्नत में चली जाओ। मस्जिदें कहेंगी मौला हम चले जाएं, हमारे बनाने वाले कब जाएंगे?
ہمیں اپنے سجدوں سے آباد کرنے والے کب جائیں گے؟ رب قدیر فرمائے گا ایک کام کر، تو اپنے بنانے والوں کو بھی لے کر جا اور اپنی سجدوں سے آباد کرنے والوں کو بھی لے کر جا۔ اس لیے مسجد بنانے والا بھی بنیے، سجدوں سے مسجد کو آباد کرنے والا بھی بنیے، سجدوں سے مسجد کو آباد کرنے والا بھی بنیے۔ انسان اصالے ثواب کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے تو کرتا ہے تاکہ باپ جنت میں چلا جائے، دادا جنت میں چلے جائے، خاندان جنت میں چلا جائے۔ ایک آدمی سال میں اصالے ثواب کرتا ہے تو 50,000 روپے سے لے کر کے 1 لاکھ تک خرچ کرتا ہے۔ صاحب مسجد بن جائے گی، پھر مسجد بنانے کا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، لیکن اللہ نے یہ سنہرا موقع آپ کو عطا کیا ہے تاکہ آپ مسجد کو بنائیں۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں جب انسان نیک کام کرنے کے لیے نکلتا ہے نا تو شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ شیطان بہت طرح کی باتیں کرتا ہے، فلاں بنائے گا تو میں بناؤں گا، لیکن ایمانداری سے بتانا، لوگ مسجد کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں فلاں نے دیا ہے، فلاں دے گا تو میں دوں گا، لیکن میدان محشر میں لوگ ایک ایک نیکی کے محتاج ہوں گے۔ ہر شخص کی خواہش ہوگی میں جنت میں چلا جاؤں، اس وقت تو کوئی نہیں کہے گا کہ فلاں جنت میں جائے گا تو میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ اے لوگوں سنو، یاد رکھنا، تیری ماں دنیا سے چلی گئی، تیرے بابا دنیا سے چلے گئے، تیرے خاندان والے قبرستان میں آباد ہیں، اب وہ قبرستان میں جا کر نمازیں نہیں پڑھ سکتے، قبرستان میں جا کر کے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ سلطان رضا آپ سے کہنا چاہے گا ہم بھی مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہم نیکیاں نہیں کر سکتے، لیکن جنت میں سب کو جانا ہے، نیکیوں کی سب کو ضرورت ہے۔ کچھ نہیں کیا صاحب، کیا ضروری تھا؟ میرے باپ نے پوری زندگی کی نمازیں پڑھی ہوں گی، میرے دادا نے پوری زندگی نمازیں پڑھی ہوں گی، میری دادی نے پوری زندگی نمازیں پڑھی ہوں گی۔ صاحب کیا کوئی ضروری ہے میری اولادیں ہر وقت کی نماز پڑھیں گی؟ آپ کہیں گے نہیں مولانا، کوئی نمازی ہے کوئی بے نمازی ہے، کوئی شرابی ہے کوئی جواری ہے، کوئی حاجی ہے کوئی کسی نے حج نہیں کیا ہے۔ مولانا صاحب انسان تو گناہوں میں ملوث رہتا ہے۔ میں کہوں گا کچھ نہیں کیا تو آج سنہرا موقع ہے، خاندان کے طرف سے مسجد کی تعمیر میں حصہ لے۔ خاندان کے طرف سے کوئی تو ہوگا جو اس مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو۔ جتنے لوگ نماز پڑھیں گے سب کی نماز کا ثواب آپ کے خاندان کے ایک ایک شخص کو ملے گا۔ اب صاحب وہ چاہے قبرستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، مکان میں ہو، دکان میں ہو، اگر آپ کے پیسے کی ایک اینٹ خاندان کی طرف سے لگ گئی ہے، ایک اینٹ ماں کی طرف سے لگ گئی ہے، ایک اینٹ باپ کی طرف سے لگ گئی ہے، قسم خدا کی میرے دوست یاد رکھنا، جتنے نمازی نماز پڑھیں گے سب کے نماز کا ثواب تیرے ماں باپ کو ملے گا، آپ کے اہل خاندان کو ملے گا۔ معراج کی شب ہے، آمنہ کے لال جنت کی سیر کر رہے ہیں، آقا کریم ان کے کان میں قرآن کی تلاوت کی آواز جاتی ہے۔ آقا پوچھتے ہیں جبریل یہ کس کی تلاوت کی آواز ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے چہیتے صحابی حضرت حارثہ بن نعمان کی تلاوت کی آواز ہے۔ آقا مسکرا کر فرماتے ہیں بے شک حارثہ اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا۔ اے لوگوں میں کہنا چاہوں گا آج ہر شخص اپنی برتھڈے پارٹیاں منا رہا ہے، مگر سلطان رضا ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہے گا جب تیری برتھڈے پارٹی آئے نا تو اپنے ماں سے پوچھنا ماں اگر تو نہ ہوتی تو مجھے جنم کون دیتا؟ تو نہ دودھ پلاتی تو میں جوان کیسے ہوتا؟ ماں تو کپڑا نہ پہناتی تو میرا ننگا بدن کیسے ڈھاکا جاتا؟ اے ماں تیرے کروڑوں احسان میرے اوپر ہے، میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ بول ماں تیرا بیٹا اب کما رہا ہے، کان کی بالی بنوا دوں، پاؤں کی پائل بنوا دوں، گلے کی لاکٹ بنوا دوں، بول ماں تجھے کیا چاہیے؟ پھر جا کے ماں سے پوچھنا ماں میں نے سنا ہے گاؤں میں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے۔ ماں کہے گی بیٹا پاؤں
کی پائل نہ بنا، گلے کی لاکٹ نہ بنا، ناک کی نتھیا نہ بنا، کان کی بالی نہ بنا، اپنی ماں کے نام پہ جا کے مسجد کی تعمیر کر دے تاکہ تیری ماں دنیا میں بھی خوش نصیب ہو جائے اور مرنے کے بعد بھی خوش نصیب ہو جائے، تاکہ زمانہ جان جائے کربلا میں امام حسین نے جو آخری سجدہ کیا اس سجدے کی حفاظت کے لیے آج پوری دنیا میں مسلمان مسجدوں کی تعمیر کر رہے ہیں۔